النبي صلى الله عليه وسلم ونزل تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا كثير بن زيد المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تصد من الجائع مصدها من الشبعان. تفرد به احمد. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الزلزلہ کی آخری آیت پر اپنے اقوال مبارک ذکر فرما رہے ہیں اور اس پر احادیث مبارکہ سے دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص بھلائی کا کام معمولی سا ذرے کے برابر بھی کرے گا اللہ اس کو بدلہ دیں گے، وہ دیکھے گا. اور اسی طرح جو شخص بدی کا کام ذرے کے برابر بھی کرے گا اس کو بھی جزا ملے گی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک میں روایت نقل فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ عائشہ اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے تم کھجور کا ایک حصہ بھی خیرات کرو. فَإِنَّهَا تَصُدُّ مِنَ الْجَاعِ كَمَا تَصْمُصَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ. آپ نے فرمایا کہ یہ کھجور کا ٹکڑا جو ہے یہ بھوکے آدمی کو اتنی ہی فائدہ دیتا ہے جتنی پیٹ بھرے ہوئے آدمی کو فائدہ دیتا ہے. یعنی پیٹ بھرا ہوا آدمی کھاتا ہے تو لذت کے لیے اس کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اگر بھوکا ہو تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا کھجور کا دانہ جو ہے وہ بھی بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. یہ تو اس کو پتا ہوتا ہے نا جس کو بھوک کی شدت ہو اور چیز نہ ملے. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بعض مہینے ایسے بھی گزرتے تھے آل رسول پاک پر کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، کہ ایک مہینہ گزر جاتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے، 3 مہینے گزر جاتے تھے اور حضور پاک کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی. یعنی آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا. محاورہ ہوتا ہے آگ جلنے سے کہ آدمی گھر میں آگ تو تب جلائے نا جب کچھ پکانا ہو. جب آدمی نے کچھ نہ پکانا ہو تو پھر آگ جلانے کا کوئی مقصد ہی نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اماں جان تو پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی بغیر کھانے کے اور 2 مہینے 3 مہینے. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا میرے بیٹے کو تبرتن و تبرتین، ایک کھجور کا دانہ کھا لیا، 2-3 دانے کھا لیے اور پانی پی لیا اور اسی پہ دن گزار لیا. اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تک خیبر کا علاقہ فتح نہیں ہوا اس وقت تک حضور کے گھر والوں نے کھجور بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. یعنی اندازہ کریں آخر مدینہ منورہ میں کھجوروں کے بڑے باغ تھے، لیکن سب صحابہ کا گزارا جو صرف انہی کھجوروں پر تھا. تو اس لیے یعنی اتنی کھجوریں بھی گھر میں نہیں آتی تھیں کھلی ہوئی کہ آدمی پیٹ بھر کے کھا لے. بس 2-4 دانے کھا لیے اور پانی پی لیا. اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں ایسا بھی وقت گزرا کہ ہمیں روزانہ 2 کھجوریں کھانے کو ملتی تھی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سفر ہے متواتر، پیدل کا سفر، اونٹوں کا سفر اور پھر دشمنوں سے مقابلہ، جہاد فی سبیل اللہ، اور خوراک کیا مل رہی ہے 2 کھجوریں. اور صحابی نے فرمایا کہ پھر یہ بھی ہوا کہ کھجوروں کا ذخیرہ ختم ہونے لگا تو ہمارے امیر نے فرمایا کہ بھی آج کے بعد 1 کھجور ملے گی. تو اس کے بعد پھر ہمیں 1 کھجور ملتی.
اور پھر ذخیرہ کم ہونے لگا تو حضور نے فرمایا سارے تقسیم ہونے لگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایک کھجور یا آدھی کھجور پہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا جب وہ ایک کھجور بھی نہیں ملی پھر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ایک کھجور کتنا فائدہ دیتی ہے۔ ابھی یہ باتیں اس آدمی کو کہو جو ماشاءاللہ پیٹ بھر کے 10 کھانے کھا کے بیٹھا ہے، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 کھجوروں پہ گزارا ہو جائے۔ لیکن کبھی اسی آدمی کو بھوک سے پالا پڑ جائے اور وہ امتحان میں آ جائے اور کچھ نہ ملے، پھر دیکھیں کہ 2 کھجوروں کی کتنی طاقت ہوتی ہے اور کتنی فائدہ ہوتا ہے اور کیسے گزر بسر ہوتی ہے۔ ورنہ ابھی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک اوسطاً ایک آدمی کتنا پانی پی جاتا ہے، اور کبھی بوتل پی رہا ہے، کبھی پانی پی رہا ہے، کبھی لسی پی رہا ہے، کبھی وپسی پی رہا ہے، لیکن رمضان المبارک کا پورا دن بغیر کھائے پیے نہیں گزر جاتا، الحمدللہ بڑے آرام سے گزر جاتا۔ اور ان لوگوں کا بھی گزر جاتا ہے جو سارا دن پتھر پہ کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں، گرمیوں کی شدت میں کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں اور روزہ بھی ہے، لیکن الحمدللہ ان کا بھی روزہ بڑے آرام سے گزر جاتا۔ اور کتنے لوگ ہیں آج بھی دنیا میں، اب آپ دیکھیں بڑے بڑے ملکوں میں اور بڑے بڑے علاقوں میں ایسے یعنی اللہ معاف فرمائے ایسے احوال پیدا ہو رہے ہیں کہ آج سے چند دن قبل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے 2 کلو چاول کے عوض میں اپنا بچہ جو تھا وہ بیچ دیا۔ انہوں نے کہا میرا بچہ لے لو لیکن مجھے 2 کلو چاول دے دو، اس لیے کہ اب اتنے یعنی فاقے نے اتنا مجبور کر دیا کہ انسان اپنی اولاد بیچنے پر بھی تیار ہو گیا۔ اسی طرح اب آپ مختلف علاقوں میں دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں کہ جہاں ایسا قحط پڑا ہے، اللہ معاف فرمائے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے اور ماں باپ کو اٹھ کے ان کے دفن کرنے کی طاقت نہیں، دیکھ رہے ہیں بچہ پڑا ہوا ہے مر گیا، ان کے اپنے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور اس کی قبر بنا لیں اور اس کو دفن کر لیں اور اس کا انتظام کر لیں۔ فاقہ ہے اور غربت ہے اور بھوک ہے اور شدت ہے۔ اسی طرح بوسنیا میں اب آپ دیکھ رہے ہیں اور ہرسک میں آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ہزاروں مسلمان جو ہیں اپنے گھروں سے نکلے اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈبہ بسکٹ کا ہے اور وہ گھر سے نکل آیا، اور اس کے بعد اس نے اسی پہ کتنے دن گزار لیں، یہ تصور آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا کوئی شکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی فراوانی سے ہمیں میسر ہیں، لیکن اللہ کا شکر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت نہیں ہے، نماز کی طرف رغبت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی طرف رغبت نہیں ہے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، ایک وقت میں 5 4 10 قسم کے کھانے پک رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ بیٹھا ہوا اعتراض کر رہا ہے اس میں نمک زیادہ ہو گیا، اور آج آپ نے ٹھیک نہیں پکایا، آج چاول صحیح نہیں گلا ہے، اور آج گوشت جو ہے آپ نے صحیح نہیں کاٹا ہے، آج کباب ذرا اچھے نہیں بنے ہیں، بیٹھے ہوئے اعتراض کر رہا ہے۔ نہ خدا یاد ہے، نہ دین یاد ہے، نہ اسلام یاد ہے، نہ یہ تصور ہے کہ اس وقت دنیا میں کتنے ہمارے کلمے پڑھنے والے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی کس قسم پرسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی تصور نہیں کر سکتے آپ کہ برما کے مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، بہار کے مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، بورسنا اور ہرسک کے مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، افغانی مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، کشمیری مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے۔ کرفیو لگ جاتا ہے مہینے کے لیے اور باہر نہیں نکل سکتے، کوئی چیز لا نہیں سکتے، ایک دوسرے کو گھروں کے اندر کسی نے آٹا پہنچا دیا، کسی نے چاول پہنچا دیا، کسی نے پانی پہنچا دیا اور زندگی گزار رہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی تصور ہے؟ اور یہاں ایک مسلمان اللہ کے حرم میں رہتا ہے اور 10 ریال کی سگریٹ پھونک رہا ہے اور اسے احساس تک بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پھر وہ اسلام کا جذبہ پیدا فرمائے۔ اب دیکھیں یہاں بارشیں آ رہی ہیں، گھر گر گئے، مکانات گر گئے، سامان سب بارشوں کی نظر ہو گئے، لوگ مر گئے، تاریں گری، کرنٹ لگے، لوگ مر گئے۔ ان کا کیا حال ہے جو آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور اوپر بارش ہو رہی؟ کبھی مسلمان کو درد آیا ہے؟ کبھی مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے؟
کبھی مسلمان کے دل میں کانٹا چبھا ہے کہ میرا بھائی کس حال میں ہے؟ اگر میں 1 ریال بھی روز کی بچت کر لوں تو مسلمانوں کو کتنی مدد ہو سکتی؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی ہے اور وہ اس معاملے کے اندر حساس ہیں اور ان کو مسلمانوں کا درد ہے اور مسلمانوں کا فکر ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا سیدہ عائشہ سے کہ استتری من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ اللہ کے راستے میں جو صدقہ کیا جاتا ہے یہ بلاؤں کو روک دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو آپ خیرات کرتے ہیں آپ کو اللہ جہنم کی آگ کے آگے پردہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچایا کرو، کسی غریب کو مدد کیا کرو، کسی مظلوم کی مدد کیا کرو اور کسی مظلوم کا سہارا بنا کرو، کسی بیوہ کا، یتیم کا، غریب کا، مسکین کا۔ اللہ نے تمہیں 4 کپڑے دیے ہیں، اگر آپ ایک غریب کو دے دیں گے تو آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کے گھر میں 4 روٹیاں آتی ہیں، 1 روٹی اٹھا کے آپ نے غریب کو دے دی تو آپ کے کھانے میں کوئی کمی نہیں آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مقدس میں یہ وعدہ ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تم میرے راستے میں خرچ کرو گے میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور دنیا میں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ وروان عائشة انها تصدقت بعنبة وقالت كم فيها من مثقال ذرة۔ اسی طرح بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ 1 انگور کا دانہ خیرات کیا، بعنبة، 1 انگور کا دانہ، وقالت كم فيها من مثقال ذرة۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کے اندر کتنے ذرے ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، اور اس کے اندر کتنے ذرات ہیں۔ اس لیے آدمی صدقے کے اندر کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے۔ یعنی آپ کو اگر ایک ریال دینے کی توفیق ہے اور کسی بھائی کو 1 آنا دینے کی توفیق ہے، کسی بھائی کو 1 پیسہ دینے کی توفیق ہے، کیونکہ 1 آنے کی اس کو قدر ہے جس کی جیب میں وہ 1 آنا بھی نہیں ہے، 1 ریال کی اس کو قدر ہے جس کے جیب میں وہ 1 ریال بھی نہیں ہے۔ جس کی جیب میں ہے اس کے لیے 1 ریال یار کیا ہوتا ہے، 1 ریال سے کیا ہو رہا ہے، اگر 1 ریال میں اس کو دے دوں گا تو کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ اگر مجھے 1 ریال مل جائے تو میں 8 آنے کی روٹی خرید لوں گا اور دہی لے لوں گا اور کوئی چیز لے لوں گا اور میرا تو 1 دن گزر جائے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو عامر قال حدثنا سعید بن مسلم سمیت عامر بن عبداللہ بن الزبیر حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا۔ ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن مسلم بن باطل به۔ اس حدیث سے مبارک میں آیا حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بی بی عائشہ نے خبر دی ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ عائشہ خبردار کیا کہ خبردار، حضور اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ اس لیے محدثین نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کیا کرو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرایا کرو، نصیحت کیا کرو۔ فرماتے تھے ایاک و محقرات الذنوب، بی بی عائشہ سے فرماتے کہ بی بی خبردار، خیال رکھنا، گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ معمولی غلطی ہے۔ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اس چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہوگا اور مواخذہ ہوگا۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ چھوٹا گناہ ہے یا چھوٹی نیکی ہے، چھوٹی نیکی بھی اگر دل سے اخلاص سے ہو تو اللہ اس کو بڑھا دیتے، اور چھوٹا گناہ جو ہے وہی بنتے بنتے بڑا بن جاتا۔ ہمیشہ علماء نے فرمایا کہ دیکھو چھوٹا بچہ ہوگا تو بڑا ہوگا نا، اگر ایک آدمی کا بچہ ہی نہ ہو تو کیا بڑا ہوگا؟ اگر بچہ ہے اور وہ آج دودھ پینے والا ہے، کل پاؤں پاؤں چلنا شروع کرے گا، پھر دوڑنا شروع کرے گا، پھر ماشاءاللہ بڑا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب گناہ نہیں ہوں گے تو بڑے کیا ہوں گے؟ جب گناہوں کا وجود ہی نہیں ہوگا تو بڑا کیا ہوگا؟ لیکن اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بھی عادت پڑ گئی تو وہی بڑے ہو جائیں گے۔ ہمیشہ چھوٹی چیز ہی بڑی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی عادتیں جو بری بنتی ہیں وہی پر بنتے بنتے بڑی بن جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور اس طرح بعض علماء نے مثال دی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک جگہ اگر بہت بڑی آگ جل رہی ہو تو تم ڈرتے ہو،
اگر چنگاری آئے تو نہیں ڈرتے، کبھی چنگاری ہی تو جلا دیتی ہے بندے کو، حالانکہ وہ معمولی سی چنگاری ہوتی ہے، اڑتی ہوئی آئی بدن پر اور کپڑے میں آگ لگی اور بندہ جل گیا۔ کبھی آپ نے سگریٹ کا ٹکڑا پھینکا، اللہ معاف فرمائے، ایسی جگہ پہ پڑا کہ نیچے کوئی پٹرول تھا یا ڈیزل تھا یا مٹی کا تیل تھا، آگ بنی اور گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، معمولی سی سگریٹ تھی پھینک دی بس۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، خیال کیا کریں۔ حضور پاک اپنی بیویوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، وہ بیویاں جو بالکل اللہ کی رحمت سے گناہوں سے محفوظ ہیں۔ کیوں؟ حضور کی بیوی ہے، حضور کی بیویوں سے زیادہ پاک دنیا میں کون عورتیں ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبروں کے گھر میں پاک بیویاں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مقدس کا قاعدہ ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اسی طرح مقابلے میں آیا جس میں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ تو جب اتنے پاک گھرانے میں اللہ کے پاک پیغمبر اتنی تحذیر فرما رہے ہیں، تخویف فرما رہے ہیں، اور آج ہمارے گھروں میں کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے گھر پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اتباع کتاب و سنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن جریر حدثني ابو الخطاب الحساني قال حدثنا هيثم بن الربيع قال حدثنا سماك بن عطية عن أيوب النبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده وقال يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر فقال يا أبا بكر يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره بمساكين ذر الشر يدخر الله لك مساكين ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه أبي الخطاب به۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک نقل کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال كان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یأکل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی خدمت میں بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے۔ اور اس زمانے میں کھانا کیا ہوتا تھا؟ کچھ کھجوریں آ گئی یا کبھی زیادہ سے زیادہ سرکہ آ گیا۔ سرکے کو بھی حضور نے فرمایا کہ کیا بہترین سالن ہے، یعنی سرکہ جو ہے اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الاداب الخل، کہ بھی کیا بہترین سالن ہے، بھی سرکہ کتنی لذیذ چیز ہوتی۔ تو یہ آیت مبارک نازل ہوئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارک کے اترنے کے بعد ڈر سے اپنا ہاتھ جو تھا کھانے سے روک لیا، ڈر گئے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد عرض کیا کہ حضور اگر مثقال ذرۃ من شر جو ہے انی اجزا، اگر اس پر بھی مجھے جزا ملے تو پھر بچ کون سکتا ہے؟ اگر مثقال ذرۃ من شر اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیں اور جزا دیں اور حساب ہو تو پھر کیسے بچیں گے؟ کون ایسا آدمی ہے جس سے کوئی نہ کوئی ذرے کے برابر غلطی نہ ہوتی ہو یا بدی نہ ہوتی ہو یا برائی نہ ہوتی؟ حضور پاک نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ جو تم دیکھتے ہو دنیا کے اندر جن کو تم برا سمجھتے ہو، یعنی جو چیزیں تمہیں تکلیف کا باعث بنتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ان مساکین جو ہیں شر والے ان کو مٹا ڈالتے۔ یعنی اگر انسان سے کوئی غلطی ہوئی، انسان کو بخار آ گیا، انسان بیمار ہو گیا، انسان پہ قرضے کا بوجھ آ گیا، انسان کو کوئی تکلیف لائق ہو گئی، تو ان چیزوں کو اللہ پاک اس کے لیے ڈھال بنا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کفارہ بنا دیتے۔ اور جو وہ بھلائیاں کرتا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کسی نے بھلائی کی تو اللہ پاک اس کو 10 کا بدلہ عطا فرماتی ہیں، اور چاہتی ہیں تو 700 گنا عطا فرماتی ہیں، اور چاہتی ہیں تو 1,00,000 گنا عطا فرماتی ہیں، اور چاہیں تو 7 کروڑ گنا عطا فرما دیں۔ یعنی جیسے جیسے اخلاص عبادت میں بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اخلاص کے لیے عمل آدمی کرے گا اور سمعت سے اور ریا سے اور شہرت سے بعید ہوگا، خالص اللہ کی عبادت ہوگی، اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتے۔ تو
تو اس لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خوف کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی عطا فرمائی۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ کے غلام جو تھے وہ تھوڑا سا دودھ لے آتے تھے، اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو عبادت سے اپنے کام سے فارغ ہوتے تو آ کے دودھ کا پیالہ اٹھاتے اور پی لیتے، اور اس کے بعد آپ سوتے آرام فرماتے۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو دودھ بھی کچھ زیادہ تھا، اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پیاس لگی ہوئی تھی، تو آپ نے فوراً وہ دودھ پیا اور غلام بھی آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا بھی آج تو دودھ زیادہ ہے، تم کہاں سے لے آئے؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ زمانہ کفر کی بات ہے، جب میں کافر تھا زمانہ جاہلیت میں تو ایک قبیلے کے کچھ لوگ تھے، ان کو کوئی تکلیف تھی تو میں کچھ منتر ونتر پڑھا کرتا تھا اس زمانے میں، تو ان کو میں نے کوئی منتر ونتر پڑھ کے پھونکا تھا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو مدت ہو گئی، آج مدت کے بعد وہ مجھے مل گئے، ان کے پاس بڑی بکریاں ہیں، مال ہیں، انہوں نے مجھے دودھ دیا تھا کہ لے جاؤ۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ناراض ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے انگلی مار مار کے اتنی قے کی کہ آپ کے غلام فرماتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا کہ کہیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ موت نہ آ جائے، یعنی اتنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں اور قے کر رہے ہیں اور الٹی کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ میرے اللہ، میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے کیا ہے، باقی تو معاف فرما۔ حالانکہ یعنی دیکھا جائے تو بھی غلام لے آیا ہے، اگر غلطی ہے غلام کی ہے، غلام نے آپ کو تو ہدیہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود احتیاط کا یہ عالم تھا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ام عبداللہ شداد بن الاوس کی بہن تھی۔ ایک دفعہ گرمیوں کا شدید گرمی کا موسم تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ تھے، تو جب روزے کے افطار کا وقت قریب آیا تو بی بی صاحبہ نے دودھ بھیجا حضور کی خدمت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ جو ہے بڑا محبوب تھا، آپ کو بہت ہی محبوب تھا دودھ، اور اسی لیے آپ نے یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ کوئی اگر دودھ کا ہدیہ پیش کرے تو اس کو رد نہ کیا کرو۔ اسی طرح اگر کوئی خوشبو کا ہدیہ پیش کرے، عطر پیش کرے یا اور کوئی خوشبودار بوٹی یا پھول پیش کرے تو وہ بھی واپس نہ کیا کرو۔ تو آپ بی بی صاحبہ نے بھیجا ہدیہ، اپنا ایک پیالہ مبارک بھر کے دودھ کا حضور کی خدمت میں۔ جب حضور کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ اور پتہ کرو یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ تو پھر آیا خادم، اس نے کہا حضور بی بی فرماتی ہیں کہ ہماری اپنی بکری ہے، یہ اس کا دودھ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اس سے جا کے پتہ کرو کہ وہ بکری کہاں سے آئی ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا اشتریتھا بمالی، میں نے اپنے مال حلال سے وہ بکری خریدی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک نے دودھ قبول فرمایا۔ تو پھر بی بی صاحبہ حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا حضور آپ نے میرا دودھ کیوں واپس کیا؟ اور اتنی تحقیق فرمائی، یہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط مال حضور کی خدمت میں ہدیہ بھیجوں، اگر مجھے اس کے حلال ہونے کا تیقن نہ ہو تو میں آپ کی خدمت میں کیسے ہدیہ بھیج سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ نے تمام رسولوں کو، تمام پیغمبروں کو حکم دیا ہے کہ حلال کھایا کرو اور حلال کی جستجو ہو۔ میں نے اس لیے تحقیق کی تاکہ تیقن ہو جائے کہ واقعی یہ مال جو ہے خالص حلال سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ حلال رزق کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی رحمت ہے، حلال کا رزق اگر مل جائے نا جی، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ اور حلال کا رزق ہوتا وہ ہے کہ انسان جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھائے، یعنی انسان مزدوری کر رہا ہے، انسان محنت کر رہا ہے، اس کے بدلے میں جو اس کو مل رہا ہے یہ خالص حلال، لیکن یہ شرط ہے کہ محنت حرام کے کام میں نہ کرے۔ سارا دن شراب بیچتا رہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، سارا دن چرس بیچتا رہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے۔ جو لوگ نشہ بیچتے ہیں وہ بھی تو بڑی محنت کرتے ہیں، پھانسی چڑھ جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، پھر بھی بیچ رہے ہیں، وہ بھی کہیں ہم نے تو جی بڑی محنت کی ہے، جان جوکھوں میں ڈال دی ہے۔ تو وہاں تو قاعدہ ہے کہ ثمن الحرام حرام، حرام چیز کا پیسہ جو ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے، یعنی جو حرام چیز بیچی جائے گی اس کے اوپر جو پیسہ ملے گا، جیسے وہ چیز حرام تھی اس کا نفع بھی حرام ہے، اس کا پیسہ بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ لیکن جو محنت کر کے آدمی حلال اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے، تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم نے مختلف کام کیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بکریاں بھی چرائی۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، جب کسریٰ فتح ہو گیا، اللہ نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو کسریٰ کے بادشاہ کے جو کنگن تھے سونے کے، اس زمانے میں بادشاہ ہاتھوں میں زیور پہنتے تھے، یعنی زینت کے لیے، گلے میں بھی ہار سونے کے اور ہاتھوں میں بھی، اسی طرح راجے مہاراجے یہ بھی بڑے زیور ویور پہنتے تھے، پرانے رواج تھے بادشاہوں میں۔ اور حضور پاک نے، میرے آقا نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ نے خوشخبری دی تھی جب آپ ہجرت فرما رہے تھے اور آپ کے راستے میں تعاقب کیا تھا سراقہ نے، تو آپ نے پھر اس کو خوشخبری دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ بادشاہ کے کنگن جو ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں ہوں۔ تو جب جناب کسریٰ فتح ہو گیا اور حضرت امیر المومنین کے سامنے ڈھیر لگ گیا مال غنائم کا، تو اس میں اس بادشاہ کے کنگن بھی آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی سراقہ کو بلاؤ، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا تھا آج وہ کنگن ہمیں مل گئے ہیں، تو اس لیے جب حضور نے انہیں حکم دیا تھا تو لہٰذا آج میں ان کو دیتا ہوں۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ نے کہا کہ بھی ویسے بعد میں چاہے نہ پہنو، ابھی تو پہن لو، ایک دفعہ بات تو پوری ہو جائے۔ تو وہ اتنے تھے کہ یہاں تک آ گئے، یعنی بہت زیادہ تھے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ مال دیتے تھے وہ آپ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو تو زیادہ مال نہیں دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جو مال ملا انہوں نے بھی آپ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن آپ نے ان کو بھی زیادہ مال نہیں دیا۔ لیکن مجھے میرے دور میں اتنا مال زیادہ آ گیا ہے، کہیں تیری طرف سے میرا کوئی ابتلا و امتحان تو نہیں میں پکڑا جاؤں قیامت۔ یعنی یہ لوگ تھے ایک ایک بات پہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر تھا۔ اور آج تو حضرت اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے، دل سے دعا کیا کریں۔ حرم میں آتے ہو نا، دل سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمارے احوال پر، مسلمانوں کے احوال پہ رحم فرمائے۔ یعنی آج تو میرا خیال ہے ہم مولویوں کے گھر میں بھی پتہ نہیں کھانا حلال ہوتا ہی ہے یا نہیں ہوتا، یعنی ہمیں تو اپنے گھر کے حلال پر بھی اطمینان نہیں ہے۔ آپ تو خیر الحمدللہ حلال کھاتے ہوں گے، لیکن ہمیں تو بھائی کوئی تسلی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، وہ اپنے کرم سے معاف فرما دیں تو ان کی مہربانی ہے، ورنہ حالات ایسے ہیں اور دشمنوں نے ایسا جال پھیلایا ہے کہ آپ حرام سے نکل ہی نہیں سکتے۔ یعنی ایسا انہوں نے الجھا دیا ہے کہ آدمی بچنا بھی چاہے کسی نہ کسی شکل میں سود کے چکر میں آ جائے گا، کسی نہ کسی چکر میں جناب اللہ معاف فرمائے حرام کے چکر میں آ جائے گا۔ آپ ایک خوشبو لیتے ہیں، بڑی آپ کو پسند ہے، لیکن اس کے اندر بھی الکوہل موجود ہے۔ اس کے اندر جب موجود ہے تو صرف یہ نہیں کہ وہ حرام ہے، بلکہ وہ تو ناپاک بھی ہے، وہ تو ناپاک نجس چیز ہے۔ اس کے باوجود ہم استعمال کر رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور کپڑوں پہ بھی ڈال رہے ہیں، اور ماشاءاللہ، اور ایک طرف سے ذہن میں یہ بھی ہے کہ خوشبو لگا کے سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں پتا بھی خوشبو حلال لگائیں گے تو سنت پر عمل ہوگا، لیکن اگر اس کے اندر اللہ معاف فرمائے کوئی آمیزش ہو جائے حرام کی۔ اچھا، اسی طرح سے اللہ معاف فرمائے جتنے پانی کی چیزیں ہیں پینے کی، یا جتنے وہ چیزیں جو ڈبوں میں بند ہو کے آتی ہیں، مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتلایا، اس نے کہا کہ یہ ڈبے میں جو چیز بند کی جائے ٹن میں، وہ ٹھیک نہیں رہ سکتی جب تک کہ الکوہل کا ٹچ نہ دیا جائے۔ یعنی اس کو ایک آدھے قطرہ الکوہل کا پہلے اندر اس کو باقاعدہ وہ پھراتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ چیز رکھی جاتی ہے تو وہ زیادہ مدت تک خراب نہیں ہوتی، ورنہ جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی۔ اسی طرح اس نے کہا کہ جتنی پینے کی شربتیں ہیں جن میں رنگ ہے، اس نے کہا جی رنگ یہ پکا ہو نہیں سکتا جب تک الکوہل نہ ہو۔ اس نے کہا ورنہ آپ دیکھیں گے کہ جو شربتیں آپ یہاں مقامی لوکل بناتے ہیں ان کا رنگ کچا ہوگا، آپ پئیں گے آپ کے ہونٹوں کو بھی رنگ لگ جائے گا، آپ کے ہاتھوں کو بھی رنگ لگ جائے گا، گلاس میں آپ ڈالیں تو گلاس میں بھی رنگ آ جائے گا۔ لیکن جو پکا ہے بالکل اثر نہیں کر رہا، ان کا پکا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کو الکوہل کا ٹچ نہ دیا جائے، اس کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رنگ پکا ہو سکے۔ تو اب جب ہمارے پینے میں یہ حال ہو، ہمارے کھانے میں یہ حال ہو، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اور بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بس یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ لیا اور کھا لیا۔
بسم اللہ پڑھ لیا اور کھا لیا اور اللہ پہ بھروسہ کر لیا، یعنی جواز کے فتوے پہ عمل کر لیا، ورنہ تقوی کا جو مقام ہے وہ تو بڑا مشکل ہے، کیسے حاصل ہو؟ اب دیکھیں نا جی، ایک چیز ہے باہر سے آ رہی ہے، آپ کو کیا پتا ہے کیا ہے؟ اچھا، بڑا ایک آدمی نے کہا جی کہ میں ایک ہوٹل میں گیا تو میں نے وہاں ان سے کہا کہ بھی میں مسلمان ہوں تو میرے لیے آپ مچھلی پکا دیں۔ میں کہا جی ہوٹل والے بڑے اچھے لوگ تھے، باوجود اس کے کہ کافر ہیں اور وہ اللہ رسول کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے باقاعدہ جناب علیحدہ میرے لیے مچھلی کا انتظام کیا۔ میں نے کہا بھی پہلے مجھے آپ یہ تسلی کرائیں کہ وہ مچھلی اسی کچن میں پکی تھی جہاں ان کے باقی کھانے پک رہے ہیں، یا تمہارے لیے کوئی کچن بھی علیحدہ تھا اور برتن بھی علیحدہ تھے اور باورچی بھی علیحدہ تھا؟ اگر خنزیر والا چمچہ وہی مچھلی میں بھی ابار رہا ہے تو فائدہ کیا ہے مچھلی کا؟ ایک طرف خنزیر کے کباب بنا رہا ہے، اس کو بھی ہلا رہا ہے، ادھر آپ کی مچھلی بھی ہلا رہا ہے۔ تسلی ہو گئی آپ کو جی میں نے مچھلی کھائی ہے، مجھے انہوں نے مچھلی بھیجی ہے۔ وہ اللہ کے بندے، پکانے والا وہی ہے، برتن وہی ہیں، جس تیل سے وہ اس کو بنا رہا ہے اسی تیل سے وہ خنزیر کو بنا رہا۔ اور پھر وہ جو تیل ہیں وہ کہاں سے آتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی وہ اب نیچے بڑے بڑے ڈرم ہوتے ہیں، ڈرم رکھ دیتے ہیں، بھی گوشت ہے، بکرے کی چربی کاٹی اس میں پھینک دی، گائے کی کاٹی پھینک دی، خنزیر کی کاٹی پھینک دی۔ وہ سارے چربی جب بھر جاتے ہیں وہ ٹرکوں کے ٹرک آ کے لے جاتے ہیں، پھر ان کا گھی بنتا ہے، پھر ہمیں کھلایا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں ما سوا اس کے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پر؟ ورنہ آپ اندازہ فرمائیں نا جی، آخر آپ گندم بھی پوری نہیں ہوتی، آپ کو اپنا آٹا بھی پورا نہیں ہوتا ہے تو آپ باہر کیا بھیجیں گے؟ اور باہر والے اتنی جناب دودھ بھیجیں گے ساری دنیا کو بیچتے رہیں اور پھر بھی ختم ہونے میں نہ آئے، تو آخر کوئی چیز تو ہے نا ایسی، کوئی ایسا وجہ کیا ہے کہ جب ہمارے پیٹ میں حرام چلا گیا، پھر میرے آقا نے فرما دیا کہ جب آدمی کا کھانا حرام سے ہو، پینا حرام سے ہو، لباس حرام سے ہو، فرمایا مطعمہ حرام ومأکلہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام یمد یدیہ فأنی یستجاب لہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ غذا بھی حرام سے کھاتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن کہاں سے وہ دعائیں منظور ہوں؟ کیونکہ جب پیٹ کے اندر ہی حرام ہے تو دعا کیسے منظور ہو؟ جب بدن ہی حرام سے ہمارا نشو و نما پا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، آج بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کو ڈبے کا دودھ لگا دیتے ہیں، یعنی آپ کو یقین ہے کہ یہ ڈبے کا دودھ جو آپ بچے کو پلا رہے ہیں آپ کے سامنے بنتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کیا کیا چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، بس دعا کرو ہمارا حال بالکل آخری حدوں میں پہنچ گیا، یعنی ہم بالکل کار مذلت میں گر گئے ہیں، نہ حلال کا کوئی فقر۔ چھوٹا بچہ ہے، یعنی پہلے دن جو دودھ پلایا جائے گا وہ بھی باہر کا اور ڈبے کا، اور دودھ پتہ نہیں کوئی کس ملک کا ہے، کوئی کس ملک کا ہے، کوئی کس ملک کا ہے، اور جناب کیا پتہ ہے آپ کو کہ اس کے اندر کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ اور اسی دودھ پہ جب وہ بچہ پل کے بڑھ کے جوان ہوگا ماشاءاللہ، تو پھر جتنا وہ فرما بردار پیدا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایسے ایسے واقعات کہ بیٹے نے باپ کو اور ماں دونوں کو قتل کیا، ٹکڑے کیا، پھر مٹی کا تیل چھڑکا، آگ لگا دی۔ اور ماں باپ کا جرم کیا تھا کہ بیٹے کو ہیروئن کے لیے پیسے نہیں دیتے تھے، یعنی بیٹا نشہ کر رہا ہے، ماں باپ نے جو روکا کہ بھئی آخر کب تک کوئی برداشت کرے، تو اس نے کیا کیا، پہلے ان کو قتل کیا، پھر ٹکڑے کیا، پھر مٹی کا تیل ڈالا، پھر آگ لگائی۔ یہ بیٹا ہے، اولاد ہے۔ اگلے دن تھا کہ ایک بیوی اور میاں، اولاد بھی ہے، چھوٹا بچہ ساتھ کھیل رہا ہے، بیوی میاں دونوں نے گلے میں پھول بھی ڈالے ہوئے اور دونوں پھانسی پہ لٹکے ہوئے، دونوں نے خودکشی کی اور حرام موت مر گئے۔ یہ سارا عذاب کیوں آ رہا ہے آخر؟ آپ سوچیں نا جی، آپ دیکھیں، یعنی آپ اندازہ فرمائیں، اسی میں تھوڑے سے دنوں کا اندازہ کر لیں کہ کم از کم الحمدللہ مجھے 20 سال تو تقریباً ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اور ویسے تو ساری زندگی اللہ کی رحمت سے یہاں گزر گئی، پیدائش بھی یہاں ہوئی اور والدین کی زندگی بھی یہاں گزر گئی،
مجھ سے آج سے 5 سال پہلے میں یعنی یقین سے کہہ سکتا ہوں مجھ سے کسی آدمی نے نہ خود مل کر نہ چٹ لکھ کر یہ مسئلہ پوچھا ہے جی کہ کوئی آدمی بیوی کا پستان چوس لے اور دودھ چلا جائے تو کیا ہوگا، اور اگر بیوی مرد کا اعلی تناسل چوس لے تو کیا ہوگا، اور جناب اگر مرد اس کے شرمگاہ کو اپنی زبان سے چوسے تو پھر کیا ہوگا، یہ اب پوچھنا شروع ہوئے۔ یہ مسائل باقاعدہ پوچھے جاتے ہیں، اخباروں میں چھپ رہے ہیں، باقاعدہ ہم سے پوچھے جاتے ہیں، پھر اخباروں میں سوالات چھپ رہے ہیں۔ اور جو مولوی کہہ دے کہ یہ سب ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہاں جی یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، ٹھیک، اور کہہ دو بھی حیا کرو، یہ حیوانی عمل ہے، ایسی چیزوں سے بچو، ایسی چیزوں سے احتراز کرو۔ اللہ نے تمہیں جو چہرہ اپنے دروازے پہ جھکانے کے لیے دیا ہے، جو زبان محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کے لیے دی ہے، تم کہاں ڈال رہے ہو اس کو؟ غور تو کرو۔ پھر اس بیوی جس کے منہ پہ تم بوسہ بھی دو گے، پھر اسی کے منہ سے ماشاءاللہ تمہارا منہ بھی ملے گا، اور پھر وہ کہاں لگے گا؟ کچھ حیوانیت سے بچو۔ اللہ تبارک و یہ کیوں یہ وبائیں آئی ہیں، یہ بلائیں 5 سال پہلے کیوں نہیں تھی؟ ورنہ ہم تو یہی بندے ہیں، کوئی آج ہم زیادہ کوئی 1 سال تو نہیں بن گئے، ہم تو وہی بندے ہیں۔ لیکن یہ عذاب کیوں آئے ہیں؟ یہ VCR کا عذاب ہے۔ گھر گھر کے اندر جب گندی فلمیں آئیں، بلیو پرنٹ آئے، یہ ان کا قہر ٹوٹا ہے کہ اب ہر مسلمان، یعنی آج جو 6 سال کا بچہ ہے نا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو باتیں 50 سال کا بوڑھا بھی نہ جانتا ہو نا، وہ 6 سال کے بچے سے آپ پوچھ لیں، شرط لگا 6 سال کی بچی سے آپ پوچھ لیں، جو مرضی ہے، کہ سارا دن ساری رات ان کے سامنے جناب باقاعدہ ایک منظر آنکھوں کے سامنے ہے، تو آخر وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ یہ سارے وجہ کیا ہے؟ یہ بالکل وہی ہے کہ ہمارے اندر حرام آ گیا، اب ہمارے باہر اوپر نیچے حرام چھا گیا۔ اس لیے اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار۔ یاد رکھو، اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ کہ ان بری چیزوں کو اپنے گھروں سے آہستہ آہستہ طریقے سے دور کرو، اپنے بچوں پہ کنٹرول کرو، ان کو دین کی چیزیں دو۔ اگر ان کو ایسے فلموں کی عادت پڑ گئی ہے تو ماشاءاللہ اب بڑے دینی چیزیں بھی ملنے لگ گئی ہیں۔ علماء اسی لیے مجبور ہو گئے کہ انہوں نے بیچاروں نے اپنے تقریروں کی فلمیں بنوائیں، انہوں نے اپنے دروس کی فلمیں بنوائیں تاکہ یہ معاشرہ خدا کرے کسی طرح بچ جائے۔ انہوں نے کہا یہ چھوٹا گناہ کر لو، اس بڑے گناہ سے قوم کو بچاؤ۔ اس وجہ سے وہ بیچارے مجبور ہو گئے، تو ان کو اچھے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب یہ بات ہمارے اپنے گھر پہ ٹوٹے گی تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے گھرانے کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے بچوں کو برے عادات سے، برے اعمال سے، برے افعال سے، برے اقوال سے، بری صحبت سے، بری عادات سے محفوظ رکھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے مساکین ذو الخیر، جو چھوٹی چھوٹی بلائی کرتا ہے اس کو بھی جمع کر لیتے ہیں۔ حتی توفاہ اللہ، توفاہ یوم القیامہ، قیامت والے دن پھر اللہ اس کو پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ رواه ابن ابي حاتم النبي بالخطابي ثم قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب قال في كتاب ابي قلابة النبي ادريس ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ورواه ايضا يعقوب بن ريان ايوب نبي قلابة ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه ذكره، وہی روایت مبارک۔ طریق اخرى قال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن عبد الله نبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لما نزلت اذا زلزلت الارض زلزالها وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قائد فبكى حين نزلت قال رسول ما يبكيك يا ابا بكر قال يبكيني هذه السوره فقال له رسول الله لولا انکم تخطئون وتذنبون يغفر لكم خلق الله امة يخطئون يذنبون يغفر لهم۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، آپ رونے لگ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ ابی بکر تم کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یبکینی ہذہ السورہ، مجھے اس سورت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے رونا ہو رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا تو پھر ہمارا کیا عالم ہوگا. حالانکہ اندازہ فرمایا ابی بکر تو ان لوگوں میں ہے نا جن کو بشارت ملی جنت کی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کے ڈر کا یہ عالم ہے. حضور پاک نے فرمایا ابی بکر تم بالکل غم نہ کرو، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان خطائیں کرتا ہے، انسان سے گناہ ہوتی ہیں. اگر انسان سے خطائیں نہ ہوں تو اللہ پاک پھر ایسی امت پیدا کر دیں گے جو خطائیں کریں گی اور اللہ سے معافی مانگیں گی. تو لہذا تم اللہ سے توبہ، اللہ سے مغفرت، اللہ سے رحمت مانگا کرو. انسان ہے، خطائیں تو بندے سے ہوتی ہے، لیکن خطاؤں کے بعد جب بندہ اپنے مالک کے دروازے پہ گر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر رحمت جو ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں. حدیث آخر قال ابن نبیات مدنا ابو ذر علی ابن عبد الرحمن المغیرہ المعروف علان المصری قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن حيان قال اخبرني هشام بن سعد بن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال منزل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قلت يا رسول الله إني لرى إن عملي قال نعم. قلت تلك الكبار قال نعم. قلت الصغار قال نعم. قلت واتقل أمي قال أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة بعشر أمثالها يعني إلى 700 ضعف فيضاعف الله لمن يشاء والسيئة بمثلها أو يعفو الله ولن ينجو أحد منكم بأمله. قلت ولا أنت يا رسول الله؟ فرسول قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. قال ابو ذر لم ير هذا غير ابن لهيعة. اس روایت مبارک میں آتا ہے حضرت ابی سعید خدری کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تو میں نے عرض کیا قلت یا رسول اللہ انی لرى ان عملی، یا رسول اللہ میں قیامت میں اپنا ہر عمل دیکھوں گا، چھوٹا چھوٹا بڑا بڑا. آپ نے فرمایا ہاں بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب دیکھا جائے یعنی ملے گا بدلہ. تو کہتی ہیں میں گھبرا گیا، میں نے کہا واسقل امی کاش میری ماں نے میرا بوجھ نہ اٹھایا ہوتا، یعنی میں پیدا بھی نہ ہوا ہوتا. حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ ابشر یا ابا سعید، مبارک ہو تمہیں، گھبراؤ نہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، چاہیں تو 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، چاہیں تو جتنا چاہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور گناہ کو 1 کا 1 لکھتے ہیں، اور چاہیں تو معاف بھی فرما دیتے ہیں. تو اسی آپ نے فرمایا ابھی ایک نیکی جب 1000 گنا بڑھا دیں، 1,00,000 گنا، اور گناہ 1 ہو تو تم اتنی گناہ کرو گے تمہارے نیکیوں پر بھی غالب آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے امید رکھو. اور فرمایا وَلَن يَنجُوَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ، اور کوئی آدمی اپنے عمل سے تو نجات پا ہی نہیں سکتا، یعنی عمل سے نجات نہیں ملے گی، اصل نجات جو ہے وہ تو اللہ کی رحمت سے ملے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عمل چھوڑ دیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اللہ کا شکر کریں تو ایک نعمت کا شکر بھی ادا ہم نہیں کر سکتے. ساری زندگی ہم اطاعت میں گزاریں تب بھی ایک نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتے. تو اس کے بعد جو ہمیں جنت مل رہی ہے تو گویا وہ عمل کی تو نہ ملی، وہ تو پھر ہمیں اس کی خالص رحمت سے ملی. اس نے عرض کیا حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا انت یا رسول اللہ. اس نے کہا حضور کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے، مثلا یوں سمجھ لیا کریں کہ ابھی ہم نے نماز پڑھی انشاءاللہ اور اللہ نماز نصیب کریں گے، تو اس نماز پڑھنے کی توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے. تو جب یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو جنت بھی تو اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی نا، عمل سے کہاں ملی؟ کیونکہ ہمارا عمل بھی تو اس کی توفیق سے ہے. اگر وہ توفیق نہ دیتے تو ہم عمل کر ہی نہ سکتے.
اگر وہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے راضی ہیں، ہمیں اپنے راستے پر لگا رہے ہیں۔ جیسے آپ کا بھائی آپ سے راضی ہو تو آپ کے گھر میں آئے گا، آپ اس کے گھر میں جائیں گے، ایک دوسرے کو دعوتیں کریں گے، آپ ہدیہ بھیجیں گے، وہ آپ کو ہدیہ بھیجے گا، آپ خط لکھیں گے، وہ آپ کو خط لکھے گا۔ اگر آپ کا جھگڑا ہو تو وہاں سے کوئی آدمی آئے تو پوچھیں گے بھائی میرے بھائی کا کیا، انہوں نے کہا اس نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا۔ تو اسی طرح جب اللہ اپنے دروازے پہ کسی کو آنے دے رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی طواف میں لگا ہے، کبھی ذکر کر رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی درس سن رہا ہے، کبھی معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہے۔ ہمارے ہزار گناہوں لاکھوں گناہوں کے باوجود بھی ابھی مالک راضی ہے، ابھی ہمیں اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق وہ دے رہا ہے۔ اس لیے جنت جب بھی ملے گی تو اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ لیکن اس روایت مبارک کو اسی طریق سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی اور کسی طریق سے ذکر نہیں کیا گیا۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرع قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الحير قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وذلك لما نزل هذا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون هذا الشيء القليل وأعطوه يجي المسكين لأبوابهم فيستقلون أن يؤتوا الثمرة والكسرة والجوز ونحو ذلك فيردون ويكون ما هذا بشيء إنما نؤجر ولا ما نعطي ونحن نحبه وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك يقولون إنما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوا فإنه يوشك أن يكسر وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكسر فنزلت ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ نے تعریف مدح فرمائی ان لوگوں کی کہ جن کو خود بھی غرض ہوتی ہے لیکن پھر وہ اپنی حاجت کے باوجود مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی خود بھی غرض ہے، خود بھی ضرورت ہے لیکن مسکین آ گیا تو اس کو دے دیا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے یہ سمجھا کہ جب کوئی دروازے پہ سائل مانگنے کے لیے آئے تو کہیں بھئی اب ایک کھجور کا دانہ دیں گے کیا فائدہ ہو، ایک ٹکڑا ہمارے پاس روٹی کا پڑا ہے دیں گے تو کیا فائدہ ہو، اور ایک دانہ پڑا ہوا ہے کوئی پھل کا تو دیں گے تو ہمیں کیا۔ اللہ نے تو فرمائی یطعمون الطعام علی حبہ، محبوب چیز میرے راستے میں دیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو یہ تو کوئی محبوب چیز ہے نہیں، یہ تو معمولی سی چیزیں ہیں، تو وہ سائل کو واپس کر دیتے اور کچھ نہ دیتے۔ کہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا دیں ہم سائل کو، ایک کھجور سے اس کا کوئی پیٹ بھر جائے گا، یا میرے پاس ایک ٹکڑا روٹی کا بچ گیا اس کو میں دے دوں گا تو کیا کرے گا، پیٹ بھر جائے گا، اور یہ کوئی اتنی محبوب چیز تو ہے نہیں۔ اور اسی طرح صحابہ نے یہ بھی خیال کیا کہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری غلطیاں ہیں ان پر بھی نہیں پکڑے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جہاں سزا کا ذکر کیا ہے یا جہاں جہنم کا ذکر کیا ہے یا جہاں وعید کا ذکر کیا ہے تو کبیرہ گناہوں پہ کیا ہے، یعنی زنا پہ ہے، قتل پہ ہے، شرک پہ ہے، ڈاکے پہ ہے، چوری پہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے کسی عورت کو دیکھ لیا مثلا، یا کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ زبان سے نکل گیا، یا کسی کو کوئی غیبت ویبت ہو گئی تو اس پر تو نہیں پکڑے جائیں گے، یعنی ان کے خیال میں یہ بات آئی تو اللہ نے قرآن نازل کر کے فیصلہ فرما دیا کہ تم چھوٹی چیز کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، یہی چھوٹی چھوٹی بلائیاں قطرہ قطرہ ہی تو سمندر بنتا ہے نا، یہی اس کر بھی تمہیں جزا ملے گی، اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، یہی چھوٹا چھوٹا بڑا بن کے تمہیں ہلاک کر ڈالتا ہے۔ تو پھر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ یعنی ذرہ مانے یعنی وزن اصغر النمل، یعنی چھوٹی سے چھوٹی جو چیونٹی ہوتی ہے نا اس کا جو وزن ہے وہ یعنی وہ ذرہ ہے،
خیر یرا فی کتابہ، یعنی کیسے دیکھے گا، یعنی وہ نام عمل جب اس کو ملے گا قیامت میں، ویسرہ ویسرہ ذالک، اور اس کو وہ خوش آئے گا، قال یکتب لکل بر وفاجر بکل سیئۃ سیئۃ واحدہ وبکل حسنۃ عشر حسنات فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة عشرا ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات فمن زادت حسناته ولا سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة۔ اور حدیث میں آیا کہ ہر اچھا آدمی یا گناہ گار جو بھی گناہ کا کام کرے تو گناہ تو لکھا جائے گا ایک، اور نیکی کے بدلے میں اللہ کہے گا 10 نیکیاں لکھو۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ فرمائے گا اچھا ایسا کرو، 10 نیکیاں تو پہلے ایک کی تو پہلے 10 لکھی جا چکی ہے نا، اللہ فرمائے گا اب پھر ہر ایک کے لیے اور 10 اس کو بڑھا دو، یعنی پہلے ایک کی ملی تھی 10، پھر ایک پہ 10 بڑھ گئی، 100 بن گئی ماشاءاللہ، تو اللہ پر فرمائے گا اور بڑھا، اور اللہ فرمائے گا اچھا ایسا کرو کہ اس کی ہر نیکی کے بدلے میں 10 اس کی غلطیاں بھی معاف کر دو۔ ایک تو ایک نیکی کے 10 بن گئے، پھر 10 کے 100 بن گئے، پھر ایک کے 10 گناہ معاف کر، اللہ فرمائے گا اچھا اب مقابلہ کرو، اب بھی اس کی ایک نیکی بڑھ جائے تو جنت بھیجو، لیکن پھر بھی نیکیاں نہ بڑھیں تو پھر تو ہماری اپنی بدبختی ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ تو لکھے ایک اور نیکیاں اللہ پاک اتنی بڑھا دیں لیکن پھر بھی حساب کریں تو گناہ بڑھ جائیں، تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور شقاوت کوئی ہو سکتی ہے۔ یعنی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بازار میں گزرے اور ایک دفعہ اخلاص سے قلب سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، بازار میں یعنی گزر رہا ہے، ایک دفعہ دل سے یہ پڑھ لے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1000 گناہ گر جاتا ہے، تو اگر آدمی 10 دفعہ پڑھ لے تو 10,000 چھوٹا گناہ روز کا معاف ہو گیا۔ اب اس سے بھی زیادہ کوئی غلطی کر کے زبردستی جہنم میں جائے گا، اللہ معاف فرمائے، اس لیے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے تمام کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ بس ایک بیماری سے بچیں، یہ شرک والی بلا سے بچیں، اگر شرک آ جائے تو پھر چھٹکارے کا کوئی راستہ، اگر قبروں پہ سجدے آ گئے، قبر پرستی آ گئی، شرک آ گیا، غیروں کے نعرے، غیروں کی پکار، غیروں کے نام پہ نظریں، غیروں کے نام پہ چڑھاوے، غیروں کی منت منوتیاں، غیروں کے جناب نام پر یہ پرس اور میل، پھر مسئلہ ٹیڑھا، کیونکہ مسئلہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ٹھیک ہے کہ بعض چیزیں شرک تک نہیں پہنچی لیکن بدعت میں تو کوئی شک نہیں، اور وہ بدعت کرتے کرتے ہی تو شرک میں جاتا ہے نا، جب بدعت سے آپ بچ جائیں گے تو آپ شرک کے قریب کیسے جائیں گے؟ ایک دفعہ مثلا آپ چلے گئے، اچھا بھی چلو یار بزرگ ہیں اور شریف ہے ہو آئے، بھئی ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی جا کے شرک تو کرنا نہیں، اچھا ایک دفعہ تو آپ چلے گئے، آپ نے شرک بھی نہیں کیا، آپ نے نماز بھی پابندی سے پڑھی، آپ نے قبر پہ سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن دوسرے دفعہ تیسرے دفعہ گئے تو پھر آپ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، پھر چوتھے دفعہ آپ بھی کہیں گے یار ذرا غلاف مبارک تو چوم لیں حضرت کا، چھٹے دفعہ آپ کہیں گے یار یہ سارے جو سجدہ کر رہے ہیں آخر کچھ ملتا ہوگا تو کر رہے ہیں نا، چلو ایک دفعہ تو ہم بھی کر لیں۔ اسی طرح پھر آدمی ایسا ایسا شرک میں مبتلا ہوتا، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وقال الامام احمد بن سليمان داؤد قال حدثنا عمران قتادة الضربان بن اياد بن الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم وموقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، حضور نے فرمایا کہ خبردار چھوٹے گناہوں سے ڈرا کرو، یہی چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کے آدمی کو برباد کر دیتی ہیں۔ وان رسول الله ضرب لهن مثلا كمثل قوم نذروا ارض فلات فَذَسْنِي الْقَوْمَ وَجَعَلْ رَجِلًا يَنْطَلِقُ وَيَجِيءُ بِالْأُودِ وَرَجُلٌ يَجِيءُ بِالْأُودِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا وَأَجَّجُوا نَارًا وَأَنزَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا۔ حضور نے فرمایا کہ مثال ایسی ہے کہ آپ ایک جنگل میں اتریں، ہر آدمی ایک ایک لکڑی لے آئے تو وہ کتنا لکڑیاں ہو جائیں، پھر اس میں آگ لگا لیں، وہ پھر کتنی بڑی آگ بن جائے گی، پھر سارے گھر کے سامان کو جلا ڈالے گی۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کے پھر بڑے بن جاتے ہیں اور آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک عذاب سے بچائیں اور اپنی رحمتوں کا فیصلہ فرمائیں۔ الحمدللہ سورۃ الزلزلہ کی تفسیر اللہ کی رحمت سے پوری ہوئی۔ سورۃ العادیات انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔
کہتا ہے جی کہ اگر آدمی تہجد قضا ہو جائے اور نہ پڑھ سکے تہجد، یاد رکھیں پہلے تو یہ نفلی عبادت ہے، اگر رہ جائے تو کوئی اس پر مواخذہ یا اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی، ایک ثواب سے وہ محروم ہو گیا۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس کو اللہ نے تہجد پڑھنے کی عادت عطا فرمائی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر حضور پاک کا کوئی رات کا عمل رہ جاتا تھا تو آپ دن میں پورا کر لیتے، اور دن میں کوئی رہ جاتا تھا تو پھر آپ رات کو پورا فرما لیتے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا کہ اگر مثلا تم رات کو 8 رکعت پڑھتے تھے اور رہ گئی تو دن میں جب بھی موقع ملے 8 رکعت پڑھ لو، تاکہ تمہاری محرومی نہ بنے اور پھر عادت نہ چھوٹے، کیونکہ جب آدمی ایک بات کو استقلال سے کرتا ہے تو اس میں برکت اور رحمت ہوتی ہے۔ میرے مردے کے لیے گزارش یہ ہے جی کہ سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے اس کے لیے کوئی مستقل خیرات کا کام کرے۔ کیا معنی؟ کہیں کنواں لگا دیں، کہیں نلکا لگا دیں، کہیں مسجد بنا دیں، کہیں حمام بنا دیں، کہیں مدرسہ بنا دیں، مدرسے کے طلباء کو کتابیں خرید کر کے دے دیں تاکہ جب تک پڑھتے رہیں گے تو ثواب ہوگا۔ ویسے اگر اولاد خود مثال کے طور پر قرآن پڑھے، خود اس کے لیے دعائیں کرے، خود اس کے لیے ایصال ثواب کرے تو بالکل جائز ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، یہ تو سب کے نزدیک جائز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ بنا گیا یا کسی کو علم پڑھا گیا یا کوئی اچھی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے تو اس کو فائدہ ہو۔ اگر مرنے کے بعد دعاؤں سے ثواب نہ ملتا تو پھر نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نماز جنازہ جب ایک یعنی نماز ہے باقاعدہ اور حکم ہے کہ ہر مسلمان پہ جنازہ پڑھا جائے اور بغیر جنازے کے اسے دفن نہ کیا جائے، تو اس کے اندر بھی تو یہی ہے نا، ہم اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کو فائدہ ہوتا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ باقی یہ جو ہمارے یہاں مردے کے لیے خصوصی طور پہ دن معین کرتے ہیں، بھی تیسرے دن کل ہوں گے 7 جمعرات، یہ بدعات ہیں، یہ احداث فی الدین ہے، یہ بدعت ہے اور اس سے اجتناب۔ خیرات کرنی ہے پھر دن مقرر کرنے کی، یعنی یہ پابندی نہ ہو کہ تیسرے دن میں نے ہر شکل کرنا ہے۔ ویسے تو کوئی نہ کوئی دن تو آپ کریں گے، آخر لوگوں کو جو کہیں گے بھی خیرات کھانے آؤ تو بتلائیں گے کب، یہ تو بتلائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں نے عادات بنا لی ہیں کہ تیسرے دن کرنا ہے، چوتھے نہیں کرنا، ہر جمعرات کو کرنا ہے، ہفتے کو نہیں کرنا، اور 7 جمعراتیں کرنا ہے، 8ویں جمعرات پھر جائے جہاں جائے، پھر پوچھنے نہیں مر گیا جان چھوٹ گئی، تو یہ جو ہے یہ بدعات ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ آپ کسی دن کریں گے تو آپ لوگوں کو، غریبوں کو، ساتھیوں کو بتائیں گے نبی میں نے آج خیرات کی، آؤ میرے پاس آ کے کھاؤ، وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اب میں ایسے لوگوں کے مزدوری کرتا ہوں جن لوگوں کے مذہب میں یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں وہ صرف سورت نہیں پڑھتے، فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ میلاد النبی کی عید جو ہے کسی حدیث مبارک سے، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ دین کی بات ہوتی نا، یاد رکھو یہ جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لوگوں نے جھگڑا بنا دیا ہے نا کہ جو میلاد کرے وہ عاشق ہے، جو میلاد نہ کرے نعوذ باللہ وہابی ہو گیا۔ یہ تو ایک بے وقوفی اور جھگڑے والی بات۔ موٹی بات یہ دیکھیں کہ صحابہ سے زیادہ ابی بکر، عمر، عثمان و علی، اہل بیت سے زیادہ عاشق ہم نہیں ہیں، ان سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے بھی ہم نہیں ہیں، اور ان کا زمانہ بھی حضور کے زیادہ قریب ہے۔ اگر یہ دین کا کام ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابی بکر کرتے، حضرت عمر کرتے، حضرت عثمان کرتے، حضرت علی کرتے، آل بیت رسول کرتے، بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی۔ یہ تو حضور کی وفات کے 600 سال بعد ایک بادشاہ نے بدعت نکالی اور لوگوں میں رواج پڑ گیا۔ اب جو کرتا ہے وہ پکا عاشق ہے، چاہے داڑھی منڈائے، حرام کھائے، بس وہ عاشق ہے، اور جو نہیں کرتا ہے چاہے وہ بیچارہ پکا نمازی ہو، وہابی ہے، منکر ہے، حضور کو مانتا ہی نہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کے اندر صرف عید جو ہے عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، یہ وہ عید ہے جس کو اسلام نے عید کہا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ آیا ہے کہ جمعہ بھی عید ہے مسلمانوں کے۔ اسی کا وسیلہ جو ہے، میں نے عرض کیا نا میرا بھائی، اسی وسیلے سے تو آدمی آگے بڑھتا ہے نا۔
دیکھو نا جی، ایک آدمی کو قدم رکھنے کی جگہ دے دو، دوسرا قدم وہ رکھ لے گا. اس کو کھڑے ہونے کی جگہ دے دو، انشاءاللہ بیٹھ جائے گا. اگر بیٹھنے کی جگہ دے دو تو لازماً لیٹ جائے گا. تو جب آپ وسیلے تک پہنچیں گے تو اگلا کام بھی پھر شروع ہو جائے گا شرک کا. اور جتنی دعائیں قرآن میں ہیں کسی میں وسیلہ ہے ہی نہیں. حضور پاک نے ایک قرآن کی دعا میں کہیں دعا میں لفظ مجھے دکھلا دیں یا حضور نے کسی دعا میں کسی نبی کا وسیلہ پکڑا ہو یا صحابہ نے حضور پاک کا وسیلہ لیا ہو، کسی حدیث میں ثابت نہیں آتا. ایک روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اگر ایک عورت نے نیل پالش جو ہے، ناخن پالش جو لگاتے ہیں وہ لگایا ہوا ہو اور میاں بیوی رات کو مثلا لیٹ گئے، دونوں کو غسل جنابت کرنا ہے، تو جب تک وہ نیل پالش ناخن سے صاف کر کے نہ نہائے غسل نہیں ہوگا، اسی طرح وہ حرام رہے گی. ایک موٹی بات سمجھ لیں، کیونکہ اگر پانی ناخن پہ نہ پہنچے تو غسل نہیں ہوگا. اور نیل پالش تو اتنا اوپر دیوار بن جاتی ہے کہ پانی پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یا تو وہ باقاعدہ ریموونگ سے اسے ریموو کرے فوراً، اس کو اتارنے کے بعد غسل کرے، اور یا پھر ایسی غلط چیز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ایسی خامخواہ آدمی سرخ اگر ناخن بنا لے گا یا گلابی ناخن بنا لے گا تو کچھ زیادہ خوبصورتی آ جائے گی. جب تک یہ ناخن پالش نہیں تھی اس زمانے میں لوگ حسین نہیں تھے، اس زمانے میں لوگ خوبصورت نہیں تھے، اس زمانے میں لوگوں کی زندگی نہیں گزر گئی کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہ گزرے. تو بہرحال غسل نہیں ہوتا، ایک موٹی بات ہے، نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے. ایک آدمی ہے غلام محی الدین بھائی، بہرحال جس نے یہ خط لکھا ہے سٹی خانپور سے، وہ مجھے ملے، مجھ سے جو امداد ہو سکے گی انشاءاللہ میں کروں گا، اور میرے بس میں ہے میں ضرور کروں گا. 8 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ پہنچے. زمین بھی آسمان کی طرح فاصلہ ہو تو خانہ کعبہ کس طرح ہے؟ کیا مطلب پتہ نہیں. ایک ہی میرے بھائی اللہ کے بندے، خانہ کعبے کا حکم تحت الثری سے لے کر آسمانوں تک ہے. یہ ضروری تو نہیں کہ عمارت چلی جائے، حکم میں کعبہ ہے، فضا کے اندر بھی کعبہ ہے، بس ختم ہو گئی بات. دار الندوہ حرم کے اندر تھا، وہ جگہ ہی ختم ہو گئی. تم نے کوئی ان کو ملنا ہے، کوئی تمہارا تعلق تھا ان سے، مشرکین کے بیٹھنے کی جگہ تھی، ختم ہو گئی بس. اگر چند طواف کیے ہیں، صرف ایک نیت نماز ادا کی نہیں، ہر طواف کے لیے 2 رکعت پڑھنی ہوگی. ایک امام سے مقتدی جیسے نیت باندھ کے امامتی کی، پتہ نہیں مجھے تو نہیں سمجھ آئی کیا ہے. 4 مذہب کیا ہے؟ 4 مذہب حضور پاک کی سنت کے اتباع کا نام ہے. جیسے اب آپ حرم کے کتنے دروازے ہیں؟ مسجد ایک ہے یا دروازے زیادہ ہیں تو مسجدیں بھی زیادہ ہو گئی. کعبۃ اللہ کے کونے 4 ہیں تو کعبہ ایک رہے گا یا 4 بن جائیں گے؟ یہ جتنے مذاہب ہیں سب دین کے غلام ہیں، کتاب و سنت کے خادم ہیں، قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقل سے ان کی فہم کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بھی ان کا زمانہ قریب تھا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے زمانے میں تقوی، پرہیزگاری، عقل حلال، صدق مقال زیادہ تھا، اور انہوں نے حضور کی حدیث کو